اور اب مدنی خبروں کی تفصیل، سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ آپ کو مختصراً جھلکیاں دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی، جبکہ سحری و کھانے کے مناظر اور اعتکاف کی سعادت سے بہرہ مند اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو دیے تاثرات۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ حقوق العباد کیا ہیں اور ہمیں کس طرح پورے کرنے چاہیے، کیا ہم پورے کرتے ہیں؟ الحمدللہ وقتاً فوقتاً حقوق العباد کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں، اور میرا تو شاید کوئی بیان خالی نہ ہوتا ہو اس سے۔ حقوق العباد پر اتنا زور دیتا ہوں میں، میری تقریباً تحریروں میں حقوق العباد کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، یہ تو شاید میں ایک مدنی مذاکرے میں کتنی بار کہتا ہوں، یہ بھی حقوق العباد سے ہی اسی کا تعلق ہے۔ کسی کو ایذا مت دو، تو حقوق العباد کا ٹاپک بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے بندوں کے حقوق کے معاملے میں، کیونکہ بندوں کے حقوق میں یہ ہے کہ اگر بندے کی حق تلفی کی، مثلا کسی کو بلا اجازت شرعی گھور کے دیکھا، دل دکھانے والے انداز میں گھور کے دیکھتے، یا کسی کو کونی مار دی، کسی کو جھاڑ دیا، جیسے کہ ہمارے عام ہے، میں اندھا دیکھتا نہیں ہے، یا میں بیٹھا ہوا ہوں، غصہ پڑتا ہے، دل آزار انداز ہے یہ گفتگو کا۔ اب آپ کو احساس بھی ہوا، آپ نے چاہے 100 برس تک کونے بیٹھ کر توبہ کی، یہ کافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ، اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہ کرے۔ یہ ہے حقوق العباد میں پیچیدگی ہمارے لیے۔ اگر کسی مسلمان کا دل دکھا دیا نا ناحق، اب توبہ بھی کرنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے، یہ بھی نرمی سے کہنا پڑے گا، ارے بھائی معاف کرتا ہے کہ نہیں، پیر پکڑوں تیرے، تو یہ پھر مزید دل آزاری کی صورت بنے گی کہ معافی مانگ کر بھی کوئی احسان کر رہا ہے۔ تو یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے بازاری بننے کے بجائے ہم کو نمازی بننا ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں نمازی اور مسجدی بن جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ بس اب گرے سے باندھ کر یہاں سے ایک مدنی پھول تو لے ہی جائیں کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا پا رہے تو ہم کسی کو نقصان تو پہنچائیں گے ہی نہیں، نہ کسی کو تکلیف تو پہنچائیں گے نہیں۔ بس میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اپنے شر سے بچانا دوسروں کو، یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ یہاں کا ماحول دیکھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پھر بھی بہت اچھا انتظام ہے، یہاں لوگ بہت محبت سے ملتے ہیں۔ میں 10 دن کی اعتکاف کی نیت پہ آیا ہوں۔ یہاں کا ماحول، یہاں کے مدنی مذاکرات، نگران عاشورہ کے صبح بیانات بہت اچھے لگے۔ میری خواہش تھی کہ میں باپا کے قدموں میں فیضان مدینہ میں آ کر معتکف بننے کی سعادت حاصل کروں۔ پربہار ماحول ہے کہ نگران عاشورہ کے بیانات سننے کو ملتے ہیں، حضرت صاحب کا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ سے باپا کے ساتھ رات کے کھانا کھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور بہت اچھا ماحول لگا یہاں کا۔ یہاں پر میرے دوست بھی میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو بھی بہت اچھا ماحول لگا، بہت خوش ہوئے ہیں، وہ بہت امپریس ہوئے ہیں اس ماحول سے۔ پہلی دفعہ اعتکاف میں آیا ہوں، مدنی مذاکرات سنا ہے، بہت اچھا لگا۔ 6-7 دوست ہیں، جب ان کو میں نے ترغیب دلائی تو وہ کہہ رہے تھے یار ادھر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا، کیسے مطلب ہے کہ وہ اتنا رش ہوگا، مطلب ہے اتنی گرمی ہے، ہم کیا کریں گے۔ لیکن جب سے وہ ادھر آئے ہیں الحمدللہ وہ اتنے خوش ہیں
کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہمیں علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، مدنی حلقے لگ رہے ہیں، پورا ایک جدول کے مطابق ادھر کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آ کے بہت اچھا لگا، یہاں پر آ کے باپا کے مدنی مذاکرے سنا، یہاں پر آ کے نگران شورا کے بیانات سنے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں دعا کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے کہ اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ عذاب نار سے آزادیوں کا ہے عشرہ، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا